الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج جو موضوع ہے ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب، میر سلمان صاحب اور ڈاکٹر ساجد حقانی صاحب کی مشاورت سے جو مجھے عنایت کیا گیا ہے، وہ موضوع مقصد ولادت اور حضور کا جو مقصد بعثت ہے کہ آیا انہیں اس جہان کائنات میں جو بھیجا گیا تو مقصد کیا تھا، اور انسانیت جو ہے وہ کس تلاش میں تھی کہ اس کی رہنمائی کے لیے ایک نبی جو ہے انہیں مبعوث کیا گیا، اور نبی بھی وہ کہ ان پر نبوت کے ادارے کو، اس الہیاتی ہدایت کا جو ادارہ ہے نبوت، اس کا اختتام اور آخری اینٹ لگا دی گئی شام قیامت تک کے لیے کہ اب یہ جو خاتم النبیین ہے حضور کی، کہ ان کے سامنے سچی نبوتوں کے تارے بھی ڈوب گئے اور گہنا گئے آیتوں کے چاند۔ تو میں آج کے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس بات پہ آؤں گا کہ آج تقریباً 8 کلومیٹر بھی ہو چکی ہے، اور جو روایات اور حدیث کی کتابیں ہماری روایات کی تاریخ کی، اس میں 8 اور 9 کی بھی حضور نبی کریم کی ولادت کی بڑی جگہ ملتی ہیں۔ تو بہرحال آج بھی ہم ہر دن ہی خوشی منا سکتے ہیں ولادت کی، تو بہرحال آج کی دن جو ہے اس کو اسی مناسبت سے ہم اپنی خوشی کا بھی اظہار کریں گے، اور نفس و روح کے تزکیے کے حوالے سے جو نفس کی ماہیت ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ ماہیت جو ہے وہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے ماہیہ، کہ یہ کیا ہے۔ تو اسی سے ہم جب کسی چیز کی ماہیت کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس پہ بات کریں۔ تو میں آج کا یہ موضوع گو کہ بہت خشک ہے اور حساس بھی ہے اور مشکل بھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کی آج بنیاد رکھوں، اور آئندہ بھی مجھے ڈاکٹر ساجد صاحب نے کہا ہے کہ 1-2 نشستیں آپ کو دیں گے تاکہ آپ اپنے اس موضوع کا کما حق کو احاطہ کر سکیں۔ تو میں اگر آج نفس کے مقامات کے حوالے سے گفتگو کروں گا تو پہلے میری پیشگی معذرت ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں شاید کسی عرفانیاتی مقام کا حامل ہوں یا مجھے یہ تمام ادراکات حاصل ہیں۔ صرف وہ پڑھنے لکھنے کی حد تک میں خود طالب علم ہوں، اور اپنے طالب علم ہونے پہ فخر کرتا ہوں، اور حالت جستجو میں ہوں آپ کی طرح ہی، کیونکہ اکثر دوست جب سوال کرتے ہیں تو وہ نفس کے اندر بھی ایک احساس تفاخر پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید میں اتنا بڑا ہی عارف نفس ہو گیا ہوں کہ اب میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، صرف کچھ چیزوں کو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا ایک مرحلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کا جو میلاد منانے کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ آج ہم آپس میں مختلف علاقوں سے وابستہ ہیں، اور ایک فورم پہ ایک مجلس ہم نے سجائی ہوئی ہے، محفل میلاد۔ تو محفل میلاد کی ابتدا کے لیے میں چند جملے جو ہیں وہ آغاز کروں گا اور رسول برکت کے لیے پڑھوں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، تنہا ہر طرف پھیلا ہوا نور، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ پھر اس نے چاہا کہ کائنات کو تخلیق کرے، کہا کن اور تخلیق ہوئی کائنات۔
بنائے آسمان اور زمین، اور انسان کو سکھایا علم جو وہ نہ جانتا تھا۔ انسان ہر مخلوق سے افضل، بلند اور برتر، جسے سجدہ کیا فرشتوں نے اور جنوں نے سوائے ابلیس کے، وہ لعین ٹھہرا، اور بنائی گئی جنت نیک لوگوں کے لیے اور بنائی گئی جہنم لوگوں کے لیے، اور بھیجے گئے رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے الہامی ہدایت کے پیغام پر حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک الہامی ہدایت کا سفر مکمل ہوا۔ مکہ نیند میں ڈوبا ہوا ہے، رات ختم ہونے والی ہے، افق روشن ہو رہے ہیں، صبح کا اجالا پھیلنے لگا ہے، ہلکی ہلکی روشنی میں کعبہ کے خد و خال واضح ہو رہے ہیں۔ یہ سن 571 عیسوی میں کعبہ پر ہونے والے ہاتھیوں کے حملے سے 55 دن بعد کی ایک روشن صبح ہے۔ حرم کعبہ میں ایک باوقار ہستی داخل ہوتی ہے، کعبہ کے قریب حتیم میں آ کر رکتی ہے۔ ان کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں اور ہونٹوں پر دعا ہے۔ یہ ہیں بنو ہاشم، بنو قریش اور مکہ کے سردار عبد المطلب بن ہاشم، مکہ کی سب سے عظیم ہستی۔ سردار عبد المطلب کے ہاتھوں میں ایک بچہ ہے، ایک نوزائیدہ بچہ، نور کے حالے میں ڈوبا ہوا، بہت خوبصورت، بہت معصوم بچہ۔ سردار عبد المطلب کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں میں تھامے نومولود کو رب کعبہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے کعبہ کے اندر ایک بت آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھتا ہے، گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، اس کی کرچیاں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں۔ مکہ سے سینکڑوں میل دور فارس میں قلعہ کسرا کے 14 کنگرے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور آتش کدہ فارس کی آگ ایک دم بڑک کر بجھ جاتی ہے۔ کعبہ کے گرد پھیلے ہوئے کھجور کے سوکھے درخت بڑے بڑے ہو کے جھکتے ہیں اور بچے کو تعظیم پیش کرتے ہیں۔ لوگ بچے کو دیکھتے ہیں جس کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، دلوں کو موہ لینے والی دلکش مسکراہٹ۔ عبد المطلب تھوڑی دیر اسی حالت میں کھڑے رہتے ہیں، پھر مڑتے ہیں اور حرم کعبہ میں ان کی آواز گونجتی ہے، لوگوں سنو، یہ میرا پوتا ہے، یہ ہے محمد میرا پوتا۔ صحرائے عرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی ریت کے سینے پہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، مدھم روشنی میں پہاڑی کی چوٹی پہ پھڑپڑاتے ہوئے کپڑے میں ملبوس ایک یہودی کے ہونٹوں سے نکلتی ہوئی آواز، پوری بستی میں پھیلتی ہوئی آواز کی بازگشت، لوگوں سنو، اللہ کا آخری رسول جس کا انتظار تھا اس دنیا میں آ گیا ہے۔ سپیدہ سحر کے پرسکون لمحوں میں تھپکیاں دیتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کے خاموش جھونکوں میں لہراتا ہوا غلاف کعبہ، ہوا کے دوش پر اڑتے اور پھر زمین پر بکھرتے ریت کے ذروں کی مدھم سرسراہٹ، ریت کی نرم ہتھیلیوں پر دوڑتے قدموں کی تیز ہوتی ہوئی آواز۔ ایک عورت دوڑتے ہوئے حرم کعبہ میں داخل ہوتی ہے اور کعبہ کے پردوں سے لپٹ جاتی ہے۔ یہ سویبہ ہے، مکہ کے ایک سردار کی لونڈی۔ اس کے چہرے پر جوش، آنکھوں میں خوشی اور رخساروں پہ بہتے ہوئے آنسو، شدت جذبات سے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے آواز بلند ہوتی ہے، آواز کی بازگشت ہر طرف پھیل جاتی ہے، لوگوں سنو، ننھے محمد کی آمد پر کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ میں غلامی سے آج آزاد ہو گئی ہوں۔ یہ سویبہ آزاد نہیں ہوئی، یہ قیامت یہ انسان کے آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف سویبہ کی آزادی نہیں ہے، یہ انسانیت کی آزادی ہے۔ مجھے آج اس مقالے میں وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے کہ جب نپولین بوناپارٹ مصر میں داخل ہوا اور مصر کے علماء جو اس وقت مصری تہذیب اور اسلام کا غلبہ تھا، ان سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے، تو مصر کے علماء نے اکٹھے ہو کر کہا کہ اسے خطبہ حجۃ الوداع سنایا جائے سرکار کا، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب یہ جملے آئے کہ کسی اجمی کو عربی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اس کا جو انگلش ترجمہ اس کو اس فرینچ زبان میں کر کے دیا گیا، ایکسیپٹ ورچو، سوائے یہ کہ تقوی، جو ورچوس لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مکرم ہیں، صاحب تکریم ہیں۔
تو تعریف کے الفاظ ہیں کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ریپیٹ، دہراؤ یہ جملے، یہ کائنات کے اس بڑے شخص کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اتنا بڑا انسانیت کے لیے نظام پیش کیا ہے، اور میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور نے انسانیت کو جو پیغام دیا صرف ایک نفس کے لیے کیا پیغام تھا، اور پھر جو انسان کو کہا گیا کہ تمام بنی نوع انسان نفس واحدہ ہیں، اگر اس چیز کو بھی دیکھا جائے تو انسانی معاشروں کے لیے اور ایک نفس کے لیے کتنا بڑا پیغام تھا۔ میں اپنی اس گفتگو میں حضور کی شان نزول کو بیان کرنا چاہوں گا کہ آیا وہ کون سا ماحول تھا کہ جس میں 5 7 8 ہزار سال سے انتظار ہو رہا تھا، اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے اس سے پیارا شعر میرے سامنے کوئی نہیں ہے جس کو میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھتے ہوئے نعتیہ انداز میں پڑھنا چاہوں گا، تاکہ سامعین جو ہیں وہ بھی اس محفل میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ حاصل کلام شعر ہے آج کی اس گفتگو کا کہ انسان جو ہے عقل و شعور کی منزلیں طے کرتا ہوا اور اس نفس اور روح کی گتھیوں کو سلجھاتا ہوا فلسفہ یونان تک پہنچا، اور وہاں سے پھر حضور یہ سارا منظر جو ہے وہ آتا ہے۔ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے، میرا تو خیال ہے یہ حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے، آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ رنگ بو۔ اس میں پورا فلسفہ بیان کیا گیا کہ حضور جس ماحول میں آئے ہیں وہ انسانیت کس اندھیرے میں تھی اور ٹھوکریں کھا رہی تھی کہ آئے کائنات، یہ جو کائنات کی آیت ہے اس کا معنی دیر یاب تو، اس کو معنی نہیں مل رہا تھا، اس کو مفہوم نہیں مل رہا تھا، اور اے اللہ کے رسول آپ اس کا معنی دیر یاب ہیں، اور نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، اور اے اللہ کے رسول اصل میں جو قافلے تلاش کر رہے تھے حقیقت، وہ حقیقت کبریٰ آپ ہیں، وہ آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ اور واقعاً اگر قبل 400 قبل مسیح میں دیکھا جائے تو افلاطون، ارسطو، سقراط جو یونان کے فلسفی ہیں، وہ ان نفس کی گتھیوں کو سلجھا کر تھک گئے کہ ہم عقل سے کہیں نہیں پہنچ رہے، تو پھر اشراقی فلسفے میدان میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ دماغ کا راستہ نہیں، ہم دل کے راستے سے آغاز کریں گے۔ اور جب نیو پلیٹنزم کا دور آتا ہے اور دل کے راستوں میں جب جاتے ہیں تو وہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی انسانیت کو اگر آپ دیکھیں کہ کبھی وہ اس اپنی حقیقت کی تلاش میں انسان کبھی متوازن نظام نہیں پیش کر سکا ہدایت کا۔ یہ صرف حضور کی ذات مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب 100 پرسنالٹیز میں لکھا کہ میں نے اس لیے حضور کو نقطۂ کمال پہ رکھا ہے۔ اگر انسانوں کا جغرافیکل سکیچ بنایا جائے تمام انسانوں کا تو سب سے نقطۂ کمال پہ حضور اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ سیکولر اور اسپرچول لیول پر جو ہے وہ یعنی جب وہ روحانیت کی بات کرتے ہیں تو وہ نقطۂ کمال ہے، اور جب وہ مادی حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں بھی وہ توازن اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشراقی فلسفوں میں انسان کہاں پہنچ گیا۔ اگر گوتم جو ہے وہ نروان کی تلاش میں نکلا تو ساری زندگی کے نروان کے بعد اس نے اپنے بدھسٹوں کو یہ نتیجہ دیا کہ ایک کالا پتھر ہے زمین پر، اس کے قریب ایک شخص آئے گا، تم اس پر ایمان لے آنا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو حقیقت کبریٰ ہے اس کائنات کی، اس کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا، اور کئی دہائیوں کے گیان کے بعد اس کو جو نروان ملا وہ یہ کہ میری اصول ہشتہ تو میں دے رہا ہوں 8 اصول زندگی کے، لیکن اصل اصول وہ دے گا جو آنے والا آئے گا۔ اور پھر
عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے تو اس کے بعد پھر عیسائی جو ہے رہبانیت کا ایک نیا دین جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس منظر نامے میں اور اس ماحول میں کہ جہاں عقل میں فلسفی تھک چکے تھے، عقل کس کی عقل کو فالو کیا جائے. آج اگر جمہوریت کی بات کی جاتی ہے پوری دنیا میں، کس کی عقل کو مانا جائے؟ زید کی، بکر کی، اے بی سی ڈی کس کی عقل کو مانا جائے؟ جب انسانی عقل فلاپ ہو جاتی ہے تو وہاں اللہ اپنا ایک بندہ بھیجتا ہے کہ جس کی زبان تو اس کی ہوتی ہے، اس کی نوک زبان استعمال ہوتی ہے، لیکن پیغام اللہ کا ہوتا ہے. اور اللہ ہی اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے تو ان نفس اور روح کی گتھیوں کو سلجھانے والے جو لوگ ہیں انہیں بتا کہ یہ مار کا روح و بدن کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، علم کیا ہے، علم نافع کیا ہے. اور یہ ہے وہ منزل کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال غار حرا کی بلندی پہ جاتے رہے اور کئی کئی دن کا توشہ لی جاتے، اور وہ بھی جو توشہ ہوتا وہ واپس بھی آدھے سے زیادہ آ جاتا. وہاں کون سا غور و فکر تھا؟ اس احادیث میں ایک تہنس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یعنی غور و فکر، یہاں غور و فکر سے مراد کیا ہے؟ دو ہی چیزوں میں غور و فکر ہو سکتا ہے. ایک تفکر فی الکائنات ہو سکتا ہے اور ایک تفکر فی الذات ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات میں جو غور و فکر ہے اس سے تو حضور کی حدیث میں منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے تتفکر فی اعلی اللہ ولا تتفکر فی اللہ، کہ ان سوالات پہ غور نہ کرو کہ اللہ جو ہے وہ خود کہاں سے آیا ہے، اس کو کس نے بنایا. یہ تفکر فی اللہ ہے کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر. یہ تحسین امیز نہیں ہے، بلکہ جس غور و فکر کی تحسین کی گئی ہے وہ تتفکر فی اعلی اللہ، کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کائنات پہ غور و فکر ہے، انسانوں پہ غور و فکر ہے، انسانوں کی جو عادات ہیں، انسانی عادات ہیں ان پہ غور و فکر ہے، انسان کی نفسیات پہ غور و فکر ہے، نفس کی حرکات و سکنات پہ غور و فکر ہے. اور یہ جو 4 آیات تزکیہ نفس کی قرآن میں بار 4 دفعہ یہ موضوع بیان ہوا کہ ہم انبیاء کو بھیجتے ہیں کس لیے؟ کہ تلاوتی آیات کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اور ایک نقطہ کامن ہے تزکیہ نفس جو 4 آیات میں آتا ہے، یہ مقاصد 4 گانے نبوت ہیں. اور یہ تزکیہ نفس جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو نفس کی جو حیت، ماہیت، اس کی نیچر نہ معلوم ہو، اور یہ نہ معلوم ہو کہ خود انسان کی جو شخصیت ہے، انسان یہ کن چیزوں کا مرکب ہے. نفس جو ہے وہ آپریشنل فیز میں کیسے آپریٹ کرتا ہے، روح کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، اور یہ جو مادی جسم ہمیں ایک معینہ مدت کے لیے ملا ہوا ہے، اس جسم کا اس نفس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ٹوٹتا کب ہے. اور موت جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور نفس اس موت کا ذائقہ چکھتا ہے. تو آیا کہیں نفس جو ہے یہ ایک ٹو چین کی طرح روح اور اس مادی جسم کے درمیان کسی رشتے کا نام ہے، یا سے کچھ ان بحثوں نے انسان کو اور مغربی فلسفے نے اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ آج تک اگر کہیں عام محفل میں بات ہو تو اکثر یہ سوال کہ آپ نفس اور روح کو ایک چیز سمجھتے ہیں یا کوئی علیحدہ چیز سمجھتے ہیں، یا وہ شخص، وہ لوگ جو طفل مکتب ہیں جنہوں نے کبھی اس موضوع کو چھیڑا نہیں، وہ بھی کہہ دیں گے نفس کی 3-4 قسمیں ہیں، بس اتنا ہی ہمیں عرفانی نفس ہے. حالانکہ جو عرفانیاتی نفس ہے، جو عرفانی نفس ہے، یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، ایک پورا موضوع ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اور ہم اس موضوع کو یہیں سے گزر جاتے ہیں تزکیہ نفس، جب تک نفس کے جو اسرار ہیں، اس کی جو حرکات و سکنات ہیں، ان سے آگاہی نہیں ہوگی. اور لیکن
الدین مسعود صاحب آواز کٹ گئی جناب. یہی کلیئر کیا ہے. اکثر دوست جو ہے وہ دیتے ہیں کہ آپ روح پہ بات کریں تو قرآن خود کا کیوں ہوتی تم نے اللہ کلیلہ. ہم نے تو یہ آواز آ رہی ہے جی؟ اب آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی آواز درست ہو گئی. آواز آ رہی ہے سر؟ آواز درست ہو گئی جناب. ٹھیک ہے جناب، شکر ہے سر. تو میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ جو سب سے پہلے جو تزکیہ نفس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نفس ہے اسے نفس ناطقہ بھی کہا جاتا ہے، نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس ملہمہ بھی ہے اور نفس مطمئنہ بھی ہے. اور سب سے بڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ نفس کی حالتیں جیسے جیسے بدلتی جاتی ہیں، جو قلب انسان ہے، جو قلب ہے، جسے قرآن نے کبھی قلب منیب کہا ہے، کبھی قلب ضیاء کہا ہے، تو وہ قلب کی حالتیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی دور ہے اس میں روح کو جسم کا سایہ تصور کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد روح کو بتایا گیا یہ سانس ہے یا بھاپ ہے، اور بھاپ سے اسے مشابہ جو ہے وہ قرار دیا گیا. اس کے بعد اگر ہم آج بھی انسانیت اسی تلاش میں ہے، جو ہمارے یورپ کے مفکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح نامی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، اور افلاطون سے لے کر 1739 تک سبھی مفکرین نے روح کو روحیتی جوہر افانی تسلیم کیا انہوں نے اس چیز کو. تو بہرحال آج ہمارا موضوع جو ہے وہ روح نہیں ہے، بلکہ آج ہم نفس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا جو نفس ہے اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو نفس ہے اس کی کتنی اقسام ہے. اس میں نفس نامیہ اور نباتیہ بھی کہا گیا ہے. نفس کے اندر بھی بہت سی قوتیں ہیں، جیسے قوت جاذبہ ہے، قوت ماسکہ ہے، قوت ہاضمہ ہے، قوت مربیہ ہے، قوت دافعہ ہے. یہ تمام قوتیں جو ہیں یہ نفس کی ہی تمام تر قوتیں ہیں. بہرحال ہم نے اپنے ویسے تو یہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن میں بنیادی طور پہ آج یہ کوشش کروں گا کہ جو ہم دیکھیں کہ جو روح ہے یہ ایک سراسر بلندی ہے، اور بدن جو ہے یہ سراسر پستی ہے. یعنی یہ جو بدن ہے ہمارا یہ میٹر ہے، مادہ ہے. روح کو نور بھی کہا جاتا ہے. روح جو ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے جسے خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے اپنی روح جو ہے وہ اس کے اندر پھونکی ہے. اب ایک جسم ہے جو مٹی کا ہے، جو زمین پہ ہے، اور ایک روح جو ہے، ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی. اگر شاید میں اس رشتے کو آپ ذرا اس مرحلے پہ تھوڑا میرا ساتھ دیں، غور سے سنیں گے تو شاید یہ ہماری آج کی گفتگو کا نچوڑ ہو. جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے اور ان کا آپس میں تعلق پیدا ہونا ناممکن ہے، اور پانی آگ سے بلا واسطہ استفادہ حرارت کرنے سے قاصر ہے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک وسیلہ لے کر آتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر درمیان میں ایک واسطہ ہو تو پھر ممکن ہے، مگر واسطے کے لیے اور وسیلے کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک طرف بلندی سے استفادہ کرے اور پستی کو استفادہ پہنچائے. جیسے آگ پر ایک لوہے کا برتن آپ رکھ دیں تو یہ جو برتن ہے یہ واسطہ بن گیا ہے، آگ سے حرارت لے گا اور پانی میں منتقل کر دے گا. کوئی بھی مثال مکمل طور پر کسی بات کو واضح نہیں کرتی، لیکن میں اس مثال کو آگے لے کر چلوں گا تو شاید مفہوم واضح ہو جائے کہ جب نیچے آگ جل رہی ہے اور پانی ہے، آگ کہتے ہیں جی آگ پانی کا دشمن ہے، پانی آگ پر پھینکیں گے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اور لیکن آپ دیکھیں آگ اور پانی کو آپس میں ملایا کس نے ہے؟ اس برتن نے. بس جو اجتماعی ضدین ہے
یعنی دو ضدوں کو ملا یہ محال ہوتا ہے. اگر انہیں آپس میں آپ نے ملانا ہے تو پھر ایک تیسری چیز کی ضرورت ہوگی جو ان کے مابین رابطہ بنے. ادھر جو جسم ہے یہ فنائی محض ہے، روح جو ہے وہ بقائی محض ہے. جسے اقبال نے بھی کہا کہ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. جسم کو فنا ہے لیکن روح کو فنا نہیں ہے، روح کو بقا ہے. جسم عین پستی ہے اور روح میں بلندی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس فنا اور بقا کے درمیان چیز کی ضرورت ہے جو دونوں کی صفات کو اپنانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہو. یعنی جب بلندی سے متصل ہو تو عین بلندی نظر آئے اور جب پستی سے متصل ہو تو عین پستی نظر آئے. یعنی ایسی چیز ہو جو دونوں کے جذب و وصول کی استعداد کی حامل ہو، اس چیز کا نام ہے نفس. گویا یہ $1,000,000 نقطہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ جو نفس ناطقہ ہے یہ ایک ایسا ٹوچین ہے جسے آپ پنجابی زبان میں ٹوچن کہتے ہیں. کئی دفعہ دو گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ایک ٹوچن لے کے آئیں، دونوں کو ہم نے ملانا ہے تو پھر ہم اپنی منزل پہ جائیں گے. جس کا ایک سرا بلندی سے منسلک ہے اور دوسرا سرا پستی سے جڑا ہوا ہے. اب آپ اس پر غور کریں کہ انسان کی موت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نہ تو جسم مرتا ہے اور نہ روح، کیونکہ روح بقائے محض ہے، اس پر موت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور جسم فنائے محض ہے. قرآنی نظریہ موت بھی یہ ہے کہ جسم اور روح کبھی نہیں مرتے، کیونکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں کہ کل روح ذائقۃ الموت، بلکہ یہ اور نہ ہی یہ ہے کہ کل جسم ذائقۃ الموت، بلکہ کتنا عرفانی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا اطلاق صرف نفس پر ہوتا ہے. یہی جو ٹو چین ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، جسم بلا کم و کاست وہی 6 فٹ کا موجود رہتا ہے، اسے ہم قبر میں لٹا دیتے ہیں، اور وہ روح جو 40-50 سال اس مٹی کے بدن میں پنجرے میں رہی وہ پرواز کر جاتی ہے. یہی جسم میں سے کوئی مادی چیز کم نہیں ہوئی، نہ روح میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے، بلکہ نفس جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ روح پر موت نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق عالم امر سے ہے. دو متضاد اور مختلف الاصل چیزیں بلا واسطہ ایک دوسرے سے استفادہ نہیں کر سکتی. اس کی ایک اور مثال آپ کو پیش کی جاتی ہے کہ مثلا آپ سلور کا ایک برتن لے لیں، اس میں سوڈا کاسٹک اور پانی ملا کر آگ پر چڑھا دیں. اب آگ اور پانی دو متضاد چیزیں ہیں. پانی بلا واسطہ آگ سے حرارت کا استفادہ کر نہیں سکتا. یہ درمیان میں ایک برتن ہے تو آگ سے حرارت وصول کر کے پانی میں منتقل کر رہا ہے. جو ہی سوڈا کاسٹک نے برتن کو سوراخ لگا دیا تو پانی سیدھا آگ پر آ گرا. پانی چاہے کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو مگر آگ کی تو موت ہے. اب یہ بلا واسطہ حرارت لینے آیا تو آگ رخصت ہو گئی. یعنی رابطے کا ٹوٹنا ہی موجب فنا ہوا ہے. یہی قانون نے خالق کو قانون فطرت ہے کہ دو متضاد چیزوں کو مربوط کرنے کے لیے ایک وسیلہ بنایا جاتا ہے جو دونوں سے مناسبت رکھتا ہے، اور جیسے ہی وہ وسیلہ ٹوٹتا ہے دونوں چیزیں جدا ہو کر واپس چلی جاتی ہیں. وہ وسیلے نے موت کا ذائقہ چکھا تو وقت معین پہ جسم جو ہے وہ زمین سے 6 فٹ نیچے چلا گیا اور روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. اسی طرح خالق نے نفس ناطقہ کو روح و بدن کے مابین بنایا. خود انسان کے جسم میں بھی اس کی بنیاد موجود ہے. آپ دیکھیں گے انسان کا بدن جو ہے وہ 3 چیزوں سے مرکب ہے، گوشت، اعصاب اور ہڈیوں سے. گوشت کیا ہے؟ پلاہٹ اور نرمی ہی نرمی، اور ہڈیاں کیا ہیں؟ سختی. اب ان دونوں سے کام لینے کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو دونوں سے مناسبت رکھتی ہو. سختی سے ملے تو اس کی صفات اپنا لے، نرمی سے ملے تو اس کی صفات اوڑھ لے. تو خالق نے درمیان میں اعصاب کو رکھا تاکہ جسم فعال بنے. یہ جو اعصاب ہیں پٹھے اگر جسم سے نکال دیں تو جسم بیکار محض ہو جائے گا، بلکہ انہیں نکالنا تو علیحدہ بات ہے. صرف اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں یا ان کی گرفت کم ہو جائے تو جسم لوتھڑا بننا شروع ہو جاتا ہے. جسم میں کپاہٹ آتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ فالج ہو گیا ہے، انسان ہاتھ ہلانے کی قدرت نہیں رکھتا. اور اعصاب باوجود کمزوری کے سر کو تھامتے تو ہیں مگر پھر بھی کانپنے کا عمل جاری رہتا ہے.
یہی ہے وہ قانون الہی کہ ایک طرف وہ ذات قدیم ہے جو محیط کل ہے، عرفہ والا ہے، اسے نور بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت عالم میں نور سے بڑا لفظ موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ مخلوق کے عالم ہے جو سراسر پستی ہے، محدود اور حادث ہے، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ اب ایک وسیلے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے درمیان میں واسطہ بن سکے۔ اب ایسے وسیلے کی ضرورت ہے کہ جو ادھر مخلوق میں شامل ہو اور ادھر توحید سے واصل ہو، دونوں کے صفات اعلیٰ کا حامل ہو۔ مخلوق کی صف میں کھڑا ہو تو مخلوق نظر آئے، جب اللہ کے حضور میں ہو تو عین وحدت نظر آئے، پوری مخلوق نہیں۔ اب اسی نظام کی طرح نفس کو روح و بدن کے مابین وسیلہ اور رابطہ قرار دیا گیا ہے۔ جب یہ بدن سے اتصال کرتا ہے، اب یہ نقطہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ یہی نفس جب بدن سے اتصال کرتا ہے تو عین صفات جو عناصر ہیں جسم کی، اس کی جھلکیاں دیتا ہے، اور جب روح سے متصل ہوتا ہے تو عالم امر کی مخلوق نظر آتا ہے۔ یہ دونوں کی صفات کو اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، دونوں کا ترجمان ہے، دونوں کا مشترک مظہر ہے۔ اسی کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ اور یہیں پر جو اہل تصوف کہتے ہیں کہ انسان 10 لطائف کا مرکب ہے، 5 کا تعلق عالم خلق سے ہے جو کہ مٹی، پانی، ہوا، آگ، نفس حیوانی ہے، اور 5 کا تعلق جو ہے وہ عالم امر سے ہے۔ گو کہ یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے لطائف نفس، لیکن اس کو میں صرف گزروں گا اس کو بات کرتے ہوئے۔ اور عالم امر میں بھی 5 ہیں، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ اور نفس ناطقہ ان کے مابین ایک ایسے آئینے کا کام دیتا ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کے عکس دکھاتا ہے، ایک دوسرے کے مابین ایک ترجمان کا کام کرتا ہے۔ اور یہ بدن، نفس اور روح، ان کا مرکب ہے انسان۔ انہیں ارکان ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ایک جملہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کچھ لوگ اسے حدیث رسول سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ اسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول کہتے ہیں، کچھ اسے اس جملے کو مختلف نسبت ہے، لیکن جو اس جملے کی معنویت اور حقیقت سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو نفس جو ہے اس وقت تک قابو میں نہیں آتا کہ جب تک آپ اس کی حرکات و سکنات، اس کی جو غرائز ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اگر کیونکہ یہ نفس مکار اور عیار ہے، حواس و اعضاء کو اکثر اپنے قبضے میں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روح اور بدن کے مفادات میں اپنی لذات کو داخل کر دیتا ہے، کیونکہ ہر ضرورت کو پورا تو انہی کے توسط سے ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے نفس وسائط کو قبضے میں رکھنے کو عین مصلحت وقت سمجھتا ہے۔ یہ اتنا نک چڑھا ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے میں اپنی موت سمجھتا ہے، اور یہ اپنی موت سے بچنے کے لیے ہر داؤ استعمال کرتا ہے۔ گویا مملکت جسم میں یہ جو میکیاولی مزاج سیاستدان یہ نفسی ہے، کوئی اسے چنگیز خان کی طرح اپنے ہر حکم کی تعمیل چاہتا ہے، کوئی اسے چلاک کہتا ہے، ضدی کہتا ہے، سر کہتا ہے۔ یہ ہر راستہ اور ہر داؤ جانتا ہے، انسانی کمزوریوں کو بھی خوب سمجھتا ہے۔ اسی لیے یہ اپنے دونوں ہاتھوں میں یعنی لڈو رکھتا ہے، جسم کی خواہشات میں اپنی خواہشات کی تکمیل بھی کرتا رہتا ہے، اور روح کی ضروریات میں بھی اپنی ہوس کو داخل کرتا رہتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات سے میں فرید الدین مسعود صاحب مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، آپ کے پاس 2 منٹ ہے، پلیز اس وقت میں اپنی بات کو سمیٹ دیجیے گا۔ جی، میں اب دیکھنا یہ ہے کہ بدن کی خواہشات اور ضروریات میں یہ اپنی خواہشات کو کیسے داخل کرتا ہے۔ یہ میں اس کا جو موڈس آپرینڈائی ہے، طریقہ واردات، اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا جسم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے پانی طلب کیا، اس نے فوراً اپنی خواہشات کو داخل کر دیا اور اعضاء کو حکم دیا کہ مسٹر بدن کو پانی کی ضرورت ہے، فوراً پانی پلاؤ۔ دیکھو اب یہاں نفس ہے، مٹی کے پیالے کی بجائے شیشے کے گلاس میں لانا۔ دیکھو شیشے کا ایک عام سا سفید گلاس پڑا ہوا ہے، وہ نہیں، وہ سامنے جو الماری میں سبز رنگ کا خوبصورت گلاس ہے اس میں لانا، چاہے الماری کو تالا ہی کیوں نہ لگا ہوا ہو۔ اب خود سوچئے کہ جسم کو صرف پانی کی ضرورت ہے، جو ہاتھوں کی اوک سے بھی پیا جا سکتا ہے یا مٹی کے پیالے سے بھی پیا جا سکتا ہے، کیا شیشے کے خوبصورت گلاس میں پانی کی فادیت بڑھ جاتی ہے؟ کیا سفید گلاس میں پینے سے سبز اور سبزی گلاس میں پینا جسم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟
نفس کی انہی کارستانیوں کی وجہ سے اسے برا کہا گیا. اور یہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عارف نفس ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ اے دی کا نفس اللہ تی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہی نفس ہے کہ جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے موضوع کی بنیاد بن گئی ہے. بہت سے اب آپ یہ غور فرما رہے ہوں گے کہ آیا یہ جو عام چھوٹی چھوٹی سادہ مثالیں ہیں ان کا آج کی حضور کی ولادت سے کیا تعلق ہے. لیکن انشاءاللہ اگر سب آئندہ موضوع دیں گے تو میں ثابت کروں گا کہ حضور کی تمام تعلیمات اس نفس اور تصفیہ کے گرد ہی گھومتی نظر آتی ہیں. جیسا کہ میں نے یہ حدیث پیش کی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن یہی نفس ہے. اب اگر آپ کو دشمن شناسی ایک بہت بڑا علم ہے، جب تک آپ دشمن کی پہچان نہیں رکھتے آپ دشمن کا مقابلہ کیا کریں گے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے. کیونکہ یہی نفس ہم نوائے ابلیس ہے. یہ ابلیس کا آپ کے جسم کے اندر ابلیس کا ایجنٹ ہے، نمائندہ ہے، اور مملکت بدن پر مکمل تصرف، اور یہ بدن اور روح کے مابین وسیلہ بھی ہے. لیکن یہ جو دل کی حکومت ہے وہاں جسے عرش رحمان کہا گیا ہے، وہاں سے رحمان کو بے دخل کر کے شیطان کہتا ہے. بس یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں حضور نبی کریم کی ولادت سمجھ آتا ہے کہ ایک طرف وہ انسان کی بطور فرد اس کے اندر نفس کے غلبے کو دور کرتے ہیں، اور دوسرا میں آخری جملہ میر افسر امان صاحب کی اجازت سے عرض کروں گا کہ حضور کا نہیں ہر نبی کا مقابلہ نفس پرستوں سے ہوتا ہے. دنیا میں دو ہی طبقے ہیں، خدا پرست یا نفس پرست. جو نفس پرست ہیں آج وہ قادیانی ہیں، سیکولر طبقے ہیں، ملحد ہیں، جتنے بھی گمراہ طبقے ہیں ان سب کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے کہ وہ نفس پرست ہیں. ایک بندہ مومن بھی نفس پرست ہو سکتا ہے، ایک بندہ مسلم بھی نفس پرست ہو سکتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نفس پرستی سے نکل کر خدا پرستی کی طرف آئیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں دشمن شناسی اور نفس شناسی کے تمام مرحلوں سے گزرنا ہوگا. اور یہی حضور کی ولادت اور غار حرا کی تمام خلوتوں کا مقصد ہے کہ دنیا کو اس نفس کے شکنجے سے نکال کر وحی کی روشنی میں اللہ کے نظام کو اور نور وحی کو بالادست کیا جائے. اور جیسا کہ نباتات اور جمادات میں اور آسمانوں میں اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے، اسی طریقے سے زمین پر بھی اس کا حکم جو اور اس کی مرضی وہ پوری ہو. وقت الدوان الحمدللہ. شکریہ جناب فرید الدین مسعود صاحب، آپ نے صحیح کہا، نفس عیار ہے صوبانے بنا لیتا ہے. آپ نے اپنے مضمون کو بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا. اب پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کے اس گفتگو مضمون پہ جو صاحبان سوال کرنا چاہیں، تبصرہ فرمانا چاہیں، وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں تاکہ میں انہیں ایک ایک کر کے پکاروں. آفتاب قاضی صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا تھا، تو وہ چاہیں تو بات رکھ لیں. جی لبلا فروخت صاحب آپ کو بلاتا ہوں میں ابھی. جی اپنا مائک کھول لیں آفتاب قاضی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سر میں تھوڑا سا لیٹ شامل ہوا ہوں، تو میں بس آج اتنا ہی اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ ٹائم میں سوال کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا. ٹھیک، اچھی بات. جی جی زاہد حسین صاحب، زاہد حسین صاحب جی آپ گفتگو رکھیں. جناب محترم آپ نے ہاتھ کا نشان بنایا ہے. یہ صاحب ویڈیو بند فرما لیں. زاہد حسین صاحب آپ نے ہاتھ کا نشان بنایا، جناب اپنی آپ بات رکھیں، شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی. جی محترمہ لبنہ فروخت صاحبہ آپ اپنی بات رکھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تو نہیں ہے، لیکن میں جو مطلب آپ کے لیکچر سنتی ہوں تو میرے بس کچھ پوائنٹ میرے دماغ میں بھی آ جاتے ہیں، تو بس وہی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. نفس جو ہے یہ اس کو تو مطلب علامہ اقبال نے ایک خودی کے حوالے سے بھی نفس کا ذکر کیا ہے کہ مطلب نفس کو اقبال نے تو اس کو نفس کو خودی کی طرح اس کو مطلب پیش کیا ہے، اور اس میں یہی کہا ہے کہ اس میں فجور بھی ہے اور اس میں تقوی بھی ڈال دیا گیا ہے اور اس میں فجور بھی ہے، اور اسی طرح کیا اسے کہتے ہیں یہ ایک ذات مطلب اقبال کی جو ہم خودی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ذات ہوتی ہے جس مطلب ہر ایک ذات ہے
और कोई भी इंसानी ज़ात है उसके अंदर कोई ना कोई एक जौहर जो होता है वो छुपा होता है, और खुद ही जो होती है उसी की तरबियत करती है, और एक वक्त आता है कि वो नफ्स जो होता है वो मजबूत होता है। इसी तरह जब क्या कहते हैं उसको, अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये बात मतलब बताई है कि हर शख्स जो है वो अपना, जिस तरह के है कि हर शख्स ने अपना, उसका जो नफ्स है ना, उसने जाके अपने उसके गले में एक वो जो मतलब लटका होगा अपना, उसने तायरों को अपनी जो है वो उन्होंने मतलब एक्सप्लेन करना है, और हर नफ्स अपना जो है वो खुद पढ़ेगा, अपना अपनी किताब जो है वो खुद पढ़ेगा। और इसी तरह मतलब मैं ये बस मेरा यही क्वेश्चन है कि इसको खुद ही के हवाले से अगर हम जोड़ते हैं तो हम ज्यादा इसमें से हमें इसके जवाहिर ज्यादा हमारे सामने खुल के सामने आते हैं। शुक्रिया। मौजू नफ्स में था, इस वजह से खुद ही का अगली दफा जब ये रखेंगे तो आपकी बात सामने आ जाएगी। जी, हमारे प्रोग्राम के जो मुंतजिम है जनाब मोहतरम डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती अल खैरी साहब आपकी बात रखना चाहते हैं। जी डॉक्टर। जी माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फरीदुद्दीन मसूद साहब का कि हमेशा की तरह इस दफ़ा भी लाजवाब मकाला उन्होंने तैयार किया और अच्छे अंदाज के साथ पेश किया। बहुत सारी नई राहें इंशाअल्लाह इसमें आगे जाके खुलती जाएंगी। तो इस दौरान ही लुबना साहिबा की गुफ्तगू के दौरान ही मेरा सवाल आया, तो जहन में आया, तो मैंने कहा कि फरीदुद्दीन मसूद साहब से इससे इस्तेवादा किया जाए कि खुदी और नफ्स जो है इसका फ़र्क अगर मुख्तसर बयान कर दें, और क्या नफ्स जो है हदीस की रोशनी में दुश्मन ही होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सूफिया या उरफा ने नफ्स को अपना ताबे मुती और दोस्त बना लिया हो, या नफ्स कभी भी इंसान का दोस्त नहीं बन सकता, ये दुश्मन ही रहता है, और इस पे यानी जबर करके ही इसको मुती रखा जा सकता है, प्यार और मोहब्बत की बात ये नहीं मानता? इस हवाले से फरीदुद्दीन मसूद साहब। जी डॉक्टर जी फरीदुद्दीन मसूद गानी साहब। जी, असल में मैंने जो गुफ्तगू का आगाज ही यहाँ से किया था, शायद मोहतरमा तहीर से शामिल हुई, वो मेरा आगाज ये था कि नफ्स की जो इकसाम है, नफ्स मुतलका, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, यही नफ्स कभी मुलहिमा बन जाता है और यही नफ्स जो है मुतमइन्ना बन जाता है। और फिर जो हुज़ूर नबी करीम की हदीस मुबारक है कि ये शैतान जो है ये हर शख्स के साथ लगा हुआ है, यही नफ्स, लेकिन मैंने इसको राम कर लिया है, तो उससे मुराद यही है कि ये है तो एजेंट, लेकिन ये कई दफ़ा शैतान इसको अपना एजेंट बना लेता है। लेकिन अगर आपकी रूह मजबूत होगी और रूह को आप बालादस्ती देंगे तो वो इस पर गालिब आ जाएगी। और ये जो इकबाल की खुदी है और नफ्स को जो सेल्फ का जो तस्वुर है वो भी यही है कि इस नफ्स को उस हालत पे कायम किया जाए कि जो हालत मतलूब है, और वही हालत मतलूब है कि ये नफ्स जो है ये मुतमइन्ना हो। ये देखें, जब नफ्स मुतमइन्ना होगा तो कल्ब जो है वो भी मुतमइन्ना हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि कल्ब जो है वो ज़ैग है और नफ्स जो है वो लवामा बन जाए। कल्ब मुनीब होगा तो नफ्स ये मुतमइन्ना जब होगा तो उस वक़्त कल्ब मुनीब भी होगा, कल्ब राजे भी होगा। तो ये जो हालतें हैं नफ्स की, ये वो हालतें हैं जो मज़मूम हालतें, जो काबिल तहसीन हालतें हैं, वो हैं कि जब ये राम हो जाता है और रूह के ज़रिए असर आ जाता है तो यही नफ्स दुनिया में करिश्मे दिखाना शुरू कर देता है। और जब ये कुव्वत इसकी, ये नफ्स की राह में जो बड़ी रुकावट है वो इर्तिकाज़ फिक्र है कि ये किसी जगह पर खड़ा नहीं होने देता, इंसान को एक लूमड़ी की तरह और बंदर की तरह नचाता रहता है। तो जब रूह के ज़रिए असर आता है तो इससे इर्तिकाज़ हासिल हो जाता है। और आप देखेंगे जितने दुनिया में जो रूहानी कुव्वतें, टेलीपैथी और जो लोग ये करिश्मे दिखा रहे हैं वो इर्तिकाज़ नफ्स के दिखा रहे हैं, यानी वो भी किसी हद तक नफ्स की कुव्वतों को कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, इर्तिकाज़ के ज़रिए, मुराकबात के ज़रिए, और वही नफ्स राम हो जाता है और एक कुव्वत पे वो आकर दुनिया में मुर्ज़ाए फ़न की है, खून जिगर से नमूद, जो इकबाल ने भी कहा। तो वो ये बात आप दोनों की, डॉक्टर साहब की और लुबना फ़रूख साहबा की जो है, उसका जवाब यही है कि ये नफ्स की मज़मूम हालतों से अगर ये निकल जाए तो ये इकबाल का जो तस्वुर सेल्फ है कि जो इताअत इलाही और नियाबत इलाही, इताअत और ज़ब्त नफ्स, वो जो ज़ब्त नफ्स जो ट्राइंगल इकबाल ने दी है खुदी के तस्वुर में, उसमें दूसरा नुक्ता ज़ब्त नफ्स है, यानी सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब है कि नफ्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा
یہ نفس مطمئنہ نہیں بنے گا. اور اس کے کنٹرول میں بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ یہ ارتکاز نہیں ہونے دیتا. یہ جو آج غار حرا کا غور و فکر ہے اور آج تک جو ہمارے صوفیہ کرام جو تصور کرتے ہیں ارتکاز کی مشقیں 2 لوگ کرتے ہیں، یا نماز ہماری جو ہے عبادات ہیں، جو ہمارا حج ہے طواف ہے، یہ سارا ارتکاز ہے کہ کسی نقطے پہ یہ ٹھہر جائے، کیونکہ یہ کھڑا ہونے نہیں دیتا. یہ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، یعنی جو منافقین کے نفس کیونکہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ کہیں کھڑا نہیں ہونے دیتا. تو وہ ہم اگلی مرحلے میں اگلی نشست میں اس کو انشاءاللہ ارتکاز کی جو مشقیں ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن آج یہ ہے کہ ہم پہلے اسے سمجھ جائیں کہ اس کا جو طریقہ واردات کیا ہے اور یہ روح میں کیسے شامل ہو جاتا ہے. یعنی روح کی جو عبادات ہیں کہ ایک شخص کے اخلاص پر ایک نماز تہجد کے لیے ایک شخص کھڑا ہو گیا تو اسے کہنا شروع کر دے گا کہ اب دیکھو تم جیسا تو نمازی کوئی نہیں. اب ظاہری طور پر تو وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نفس نے اس کی عبادت کو بھی آلودہ کر دیا. اب جب تک یہ عالم جو ہے یہ عارف نہیں ہوگا یہ اپنے اعمال کو بچا نہیں سکتا. اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ ریاکاری کی نظر ہو جائیں گے. ایک مثال جو قلت وقت کے باعث میں نہیں دے سکا کہ ایک عالم جو ہے وہ مسجد میں کھڑا ہوتا ہے اور اچانک باہر کتا جو ہے وہ اس کی دم ہلتی ہے اور وہ دروازہ کھٹکتا ہے. اب یہ لمبے لمبے سجدے شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، گریہ ازاری. اب یہاں نفس شامل ہو گیا. اس نے کہا کہ باہر کوئی شخص آیا ہے اور تم آج اپنے مظاہرے دکھاؤ اپنی عبادت کے. اب جو وہ صبح باہر اٹھ کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کتا سویا ہوا ہے. اب کیا کیا نفس نے کہ اس کی تمام عبادات کے اندر وہ جو عبادت کر رہا ہے تو اس کے اندر اس نے ریاکاری شامل کر دی. تو یہ جو نفس کے مکر ہیں، جو تلبیس ابلیس بھی کتاب لکھی ہے سبت جوزی نے، ابن جوزی نے، وہ پڑھنی ضروری ہے. اور نفس کا عرفان اس لیے ضروری ہے کہ اس دشمن کو دوست بنایا جا سکے، کیونکہ دشمن شناسی کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس دشمن سے آگاہی نہیں ہوگی آپ اسے دوست نہیں بنا سکتے، اسے رام نہیں کر سکتے. جی شکریہ جناب. یہ آگے کریشن ہب انہوں نے ہاتھ کا نشان بنایا ہے. درخواست کر رہا ہوں کہ 10 منٹ ہے ہمارے پاس، مختصر سے سوال اور مختصر سے جواب جو ہیں بہتر رہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر مجھے کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ پھر ہم یہ اپنے نفس کو جیسے یہ ہم اس کو شیطان سے دوست کیسے بنائیں اور اس پہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ، اس کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ جی فرید الدین مسعود صاحب. جی دیکھیں یہ اگلے مقالے میں ویسے اس کو تفصیلی بیان کریں گے، لیکن اجمالی طور پہ آج میں اس کو بیان کروں گا کہ حضور نے فرمایا کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، کہ جس نے مجاہدہ کیا گویا اپنے نفس کے لیے جہاد کیا، اور اسے جہاد اکبر کہا گیا. تو جنگ تو جب بھی ہوتی ہے دیکھیں اس میں اسلحے کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو مجاہدہ نفس ہے اس میں دشمن نفس ہے اور یہاں نفسانی کمزوریوں کو بطور اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے. اب وہ اسلحہ کیا ہے جو دشمن سے لڑنے کے کام آتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جاگنا ہے، یعنی فقدان نوم ہے، نیند کم کی جائے، بھوک کم کی جائے، پیاس ہے، ارتکاز ہے، ترک خواہشات ہے، ترک لذات ہے، اس میں گریہ ازاری ہے، اور اس میں صحبت ہے صالحین کی، خاموشی ہے، عزلت ہے. یہ وہ 14 بڑے نکات ہیں جن پہ آئندہ ایک ایک مرحلے پہ گفتگو ہوگی کہ اپنا بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر کے اور ارتکاز جو ہے وہ کیسے پیدا کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیٹ بھرا ہوا اور آپ کا ارتکاز فکر جو ہے وہ ہو جائے. اس کے بعد یہ جو تمام ہے خاموشی جو ہے، حضور نے خود فرمایا کہ دین کی سلامتی کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے جو ہے وہ خاموشی ہیں. بلکہ انبیاء سلف جو ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا، وہ خاموشی کے روزے رکھتے تھے. جب بھی کوئی عبادت کی طرف راغب ہوتا تو خاموشی کر لیتا. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اگلی 14 نکات ہیں جو ہم نفس کے مجاہدے میں جو جنگ ہے، جو وار اسٹریٹجی ہے، کیونکہ جو شخص جتنا پڑھتا جاتا ہے اس کا نفس بھی اتنا ہی عالم بنتا جاتا ہے. اب ہر شخص جو ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو، کیونکہ وہ اتنے ہی چلاکیاں سیکھ جاتا ہے، وہ آپ کو جب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا ہی زیادہ ان چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے. لہذا ایک عالم جو ہے اس کا میدان اور ہے مجاہدے کا، ایک عام شخص کا اور ہے. اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ 14 نکات پہ. جی امتیاز احمد صاحب آپ اپنی بات رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اعلیٰ مضمون ہے آج کا کہ اپنے آپ کو، یہ کوٹ مٹھی شریف ہے، اس کے پاس ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا.
تو وہ آدمی اس کے پاس سے آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی. جو آدمی اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا صحیح عید کے ڈان عید کب ہے؟ تو لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے. تو کوئی ہنس پڑتا تھا, کوئی ایسے بھوت کے ساتھ. ایک دن حضرت غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے, تو ان کو بھی کہتا ہے کہ صحیح عید کے ڈان. اب ان کو وہ تو پہنچے ہوئے بزرگ تھے, وہ بھانپ گئے اس کے. وہ کہتے ہیں یار ملے جداں. جو ہی ان کو نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے اور چمک آ گئی. وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. تو ان کو کہتے ہیں صحیح یار ملے کتنا کہ یار کس طرح ملے گا. تو حضرت نے اس کو تھپکی لگائی تو بتایا کہ صحیح کہ بیٹا میں مرے جداں, پہلے اپنی جب وہ میں مر جائے گی تو پھر یار ملے گا. جب یہ ہوا تو وہ اور ساتھ چپک گیا, ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. پھر کہتے ہیں صحیح یار ملے کداں, میں مرے کداں, میں کیسے ماروں. تو حضرت نے فرمایا کہ یار تکے جداں, جدوں تینوں یار اگے دیکھے تو تیری میں تاں مرتی. اصل بات یہ ہے کہ وہ سارا عالم ہو کا ہے, جھگڑا سارا میں اور تو کا ہے. یہ میں جو ہے نا یہ مکتی ہے. ہر آدمی 4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے یا عالم پڑھتا ہے, تو قدرتی بات ہے کہ اس میں وہ اپنا جو نفس ہے اس کو نیچے اوپرائی سے نیچے پھینک دیتا ہے. تو ساری وہ چکر ہی میں اور تو کا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ پھلاں دا تو اتر بنا, دریا بچ تو رج کے نہا, مچھلی وانگوں تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکدی, پہلے اپنی میں مکا. بس میں مک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نجات دے گا. اس میں کو مارنے ہم نے, اور یہ خود ہی آدمی کو کرنا پڑے گا. اس میں نہ کتابیں میں کا سلسلہ بتاتی ہیں نہ کوئی, اور اپنے آپ پہ غور کر کے حضرت موسیٰ کی وہ بات یاد آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جا کے کوئی آدمی لاؤ جو تم سے سمتا ہو. تو حضرت موسیٰ سارا دن چکر لگاتے رہے, شام کو واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مولا کریم ہر آدمی جس میں میری نظر پڑتی تھی تو مجھ سے مجھے بہتر ہی نظر آیا. تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ اگر آج تم مرا ہوا بکرا بھی لے آتا تو میں تمہاری ساری ولایت سلب کر لیتا. ساری یہ ہے میری. اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پہ چلائے اور میں مکانے کی ہمیں ہمت دے, اور اس میں کو ہم ختم کریں, شاید ہماری مغفرت ہو جائے. اللہ سے یہی دعا ہے. شکریہ امتیاز صاحب, بہت مہربانی, آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. آخری ہے یہ محمد اختر سید صاحب کی. جی ارشاداری خود. جی السلام علیکم. آج کا خطاب دورانی صاحب نے بہت اچھا کیا, خصوصاً جو عبد المطلب جب نوزائیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں لے کے آئے تو اس وقت درکشی بہت خوبصورت الفاظ میں کی. اچھا, آپ نے اپنے مقالے میں ذکر کیا کہ جسم اور روح کبھی فنا نہیں ہوتے. روح جب انسان مرتا ہے تو اس کو صرف جو ہے ایک واسطہ ختم ہوتا ہے, جس کو آپ نے ٹوچین سے تشبیہ دی اور ایلومینیم کیا, لوہے کے برتن اور پانی کی مثال پیش کی کہ روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے اور جسم دفنا دیا جاتا ہے. جبکہ غالباً قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور تمہارا جسم مٹی میں مل جائے گا, پھر تمہیں قیامت کی دن ہم دوبارہ کھڑا کریں گے. تو کیا یہ اور آپ کا بیان آپس میں ٹکراتے نہیں ہے؟ جی فرید الدین مسعود صاحب مختصر. جی نہیں, اس میں اصل میں شاید میں میری کسی بات
سے ایسا مفہوم نکلتا ہو، ایسی بات نہیں ہے. میں نے تو جو خالصتاً قرآنی تصور پیش کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو جسم ہے وہ تو چلا گیا زمین میں، اور اصل میں روح اور اس بدن کے ملنے سے ایک وسیلہ پیدا ہوا تھا اصل میں ان دونوں کو ملانے کے لیے، وہ نفس تھا درمیان میں. اب کیا ہوگا کہ اب جب دوبارہ عالم برزخ اور باقی معاملات میں انسان کا حساب کتاب ہوگا تو اس کو ایک جسم مثالی دے دیا جائے گا. جسم مثالی سے مراد یہ ہے کہ جیسا یہ بدن ہمارا اس وقت ہے، اس سے ہی تشبیہ رکھتا ہوا پہچان کے لیے، لیکن وہ مٹی جو زمین میں مل گئی ہے وہ اس طرح کی وہ مٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو ہیولہ ہے نفس کا، جو شکل دی جاتی ہے اس طریقے سے ہوگا. اور جب اسے ظاہر سزا دینی ہے تو صرف روح کو سزا نہیں ہوگی، بلکہ روح کے ساتھ وہ جو نفس ہے سزا ملے گی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ روح کو دوبارہ پھر سزا دینے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، کسی چیز سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے. تو لہذا پھر کیونکہ یہاں نفس کے خاتمے کا بات نہیں، صرف یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا مطلب ہے کہ نفس کو بھی موت نہیں ہے، نفس نے تو ذائقہ چکھا ہے اور اسی تعلق کو، لیکن صرف یہ بدن کا جو یہ ارکان ثلاثہ 3 تھے، یہ مٹی کا بدن اور روح کے ملنے سے ایک نیا تعلق نفس کا پیدا ہوا تھا جو ساری زندگی چلاتا رہا، اور نفس اور روح کی کشمکش چلتی رہی. کبھی وہ فرشتوں سے بالا تر ہو گیا اور کبھی حیوانوں سے نیچے گر گیا. لیکن جب پھر حساب کتاب ہوگا تو اس نفس کو دوبارہ، جس طرح قرآن نے 2 موتوں یہی تنسنتین وہ مت نسنتین ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ہم نے تمہیں مردہ سے زندہ کیا، پھر موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے. تو یہ جو 4 پروسیس ہیں زندگی موت کے، یہ انسان کے ایک ہی وجود پر وارد ہونے ہیں، لیکن اس میں نفس جو ہے وہ ایک میڈیم اعلیٰ وسیلہ کے طور پہ ہی آ رہا ہے. اور یہ میں نے اس میں آپ کا اچھا سوال ہے، میں یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو تعلق ہے، اسی کو میں سمجھتا ہوں عرفان نفس کہتے ہیں، کہ اس میں ہم کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، ان کو اشاروں کنایوں سے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ موضوع ہے کہ نہ ابلیس کو، نفس کو، روح کو نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے. ہم اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا یہ جو نیچر ہے اس ریلیشن شپ کی، یہ کیسی ہے، اور یہ بانڈ مرنے کے بعد کیسے قائم ہوگا. اس میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، اور آپ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کو مزید لے کے آگے چلیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی میر صاحب، لگتا ہے جی میر صاحب کا مائک آف ہے یا سن نہیں پا رہے، تو میں آج کی پروگرام کی صدارت ہو گیا. میں آپ بھی میرا مائک بند کر دیتے ہیں، میں کیا کروں. ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کے پروگرام کی صدارت فرمانے والی جناب ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بار پھر بہت بڑی ذمہ داری دے دی. بس مبصرین کے تبصروں کی روشنی میں آپ سب سن چکے ہیں کہ بہت خوبصورت مقالہ پیش کیا گیا جو کہ متوقع تھا جناب برہانی صاحب سے، اور آپ نے موضوع کا تعارف پہلے کرایا اور اس کو روایات اور تاریخ کے حوالے سے 8 اور 9 ربیع الاول کے ساتھ جو ولادت کے حوالے سے تاریخیں ہیں ان سے جوڑا، جس سے اس کا حسن دوبالا ہو گیا. اور نفس اور روح کے تزکیے اور اس کی ماہیت پر بات کی گئی. یعنی یہ کیا ہے، ماہیت ہے یعنی کیا ہے. نفس کے مقامات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جناب برہانی صاحب نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنی طالب علمی پر فخر کیا، جبکہ ہم انہیں اپنا استاد مانتے ہیں. اور محفل میلاد کے حوالے سے کلمہ شہادت پڑھا اور ابتدائی کائنات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور مسجود ملائکہ بنایا، انسان کو علم دیا. اور وہاں سے آپ گزرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے مکے کے منظر تک پہنچے، جہاں عام الفیل کے 55ویں دن جناب عبد المطلب کے ہاتھوں میں حسین و جمیل نورانی نوزائیدہ بچہ حرم کعبہ میں نظر آیا، اور سردار جو تھے وہ نومولود کو لے کر
شکرانہ ادا کر رہے تھے، اور آتش کدہ سرد ہوا آتش پرستوں کا، اور کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ میرا پوتا ہے، اللہ کا آخری رسول جس کا انتظار تھا اس دنیا میں آ گیا ہے۔ یہ حسین منظر بیان کیا۔ یہاں رک کر میں نے یہ سوچا کہ ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی تو بعثت کا آغاز نہیں ہوا، تو حضرت عبد المطلب کو اتنا یقین کیسے ہوا اس بات کا کہ یہ میرا پوتا آخری رسول ہے؟ یقیناً یہ دین ابراہیمی کے پیروکار اور یہ ولیوں میں سے ولی تھے جنہوں نے اپنی ولایت کا اظہار کیا اس طریقے سے۔ سویبہ کا جوش و خروش اور خوشی، اس کی بھی منظر کشی کی کہ غلامی سے سویبہ کو آزادی جو ملی، تو گویا یہ انسانیت کی آزادی تھی۔ جیسے پھر آپ نے نپولین بوناپارٹ کا ذکر کیا کہ مصر کے علماء سے اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، تو سرکار کا خطبہ حجت الوداع سنایا۔ جب مساوات کے متعلق بتایا گیا، ترجمہ کر کے جب بتایا، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ریپیٹ کرو۔ پھر دوبارہ جب بتایا گیا تو کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں کائنات کے اس شخص کو جس نے یہ عظیم الشان پیغام دیا۔ حضور کی شان نزول کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ 7-8 ہزار سال سے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، منجی انسانیت یہ وہ تھے۔ اور حاصل کلام شعر جو انہوں نے بتایا کہ آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں خاف لہائے رنگ بو۔ انسانیت اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، اور وہ حقیقت کبریٰ آپ ہے کہ وہ آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ فلسفہ یونان ان گتھیوں کو نہ سلجھا سکے۔ اور مائیکل ہارٹ کی کتاب کا آپ نے حوالہ دیا کہ آپ کا نقطۂ کمال پر آپ اس لیے ہیں کہ روحانیت اور مادیت دونوں میدانوں میں انسان کی رہنمائی فرمائی۔ حقیقت کبریٰ کے بارے میں بدھا نے بھی بیان کیا ہے، اور عیسائیوں نے بھی رہبانیت کا فلسفہ پیش کیا ہے۔ آج کس کی عقل کو مانا جائے؟ یہ پیغام اللہ کا ہے، زبان رسول کی ہے جو مارکہ روح و بدن کی حقیقت کو بیان فرماتی ہے۔ غار ہرا کی تنہائی اور وہ غور و فکر کو تہنس کو جناب برہانی صاحب نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، تفکر فی الکائنات اور تفکر فی ذات۔ پھر فرمایا کہ تفکر فی اللہ منع کیا گیا ہے۔ جناب برہانی صاحب نے یہ واضح کیا کہ تفکر فی اللہ کو منع کیا گیا، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر، انسان کی نفسیات پر غور و فکر کرو۔ اور 4 آیات جو قرآن حکیم میں ہے جس کا انہوں نے اشارہ دیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ایک آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اور یہ آیت 4 مرتبہ قرآن حکیم میں ہے، جن میں 3 مرتبہ کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر پہلے ہے اور 1 مرتبہ تزکیہ نفس کا ذکر پہلے ہے۔ اچھا، پھر جو یہ سوالات ہیں کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، جسم کا نفس سے کیا رشتہ ہے، موت کیا ہے، ان بحثوں کو مغربی فلسفے نے اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ یہ دونوں کیا یہ علیحدہ ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ تو برہانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ عرفان نفس ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب تک نفس کے اسرار و رموز سے آگاہی نہیں ہوگی اس کا جواب نہیں مل سکتا۔ روح کیا ہے؟ جیسے کہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، یہ امر رب ہے۔ اور جو سب سے پہلے تزکیہ نفس میں بتایا کہ نفس ناطقہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور یہاں میں تھوڑا سا اضافہ کروں، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، جو سورہ فجر کی آخری آیات کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ نفس کے ساتھ قلب کی حالتیں بھی بدلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ابتدا میں کہا جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ جسم کا سایہ ہے، پھر وہ بھاپ اور سانس کہا گیا۔ یورپ کے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ روح نہیں، نفس کو دیکھنا ہے۔ اب نفس کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ نفس نامیہ، نباتیہ، قوت جاذبہ، قوت ماسکہ، قوت ہاضمہ، قوت مربیہ، قوت دافعہ بیان کی گئی ہیں۔ روح سراسر بلندی ہے، بدن سراسر پستی ہے۔ جناب برہانی صاحب نے فرمایا روح اعلیٰ ترین چیز ہے، روح امر ربی ہے۔ اور بڑی خوبصورت مثال انہوں نے دی، جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے درمیان ایک وسیلہ ہونا چاہیے۔ آگ پر لوہے کا برتن رکھ دیں اور یہ مثال مفہوم کو بیان کرتی ہے
یہ دونوں دشمن آپس میں برتن کے ذریعے ملیں گے. اگر ان ضدین کو ملانا ہے تو تیسری چیز جو ہے وہ شامل کرنی پڑے گی. تو یہاں آپ نے شعر بھی پڑھی، موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی. دونوں کے جذب و وصول کی استطاعت کی حامل جو قوت ہے وہ نفس ہے. نہ تو جسم مرتا ہے اور نہ روح. یہ ایک بڑی خوشخبری سنائی برہانی صاحب نے کہ نہ جسم مرتا ہے نہ روح، اور آپ نے پھر سوال و جواب کے جواب دیتے ہوئے اس کی دلیل بھی پیش کی تھی. پھر آپ نے ٹو چین کا جو ہے حوالہ دیا کہ روح پرواز کر گئی، نہ جسم میں نہ روح میں کوئی کمی نہیں ہوئی. روح کا تعلق عالم امر سے ہے. رابطے کا ٹوٹنا موت کا باعث ہوا، جیسے نفس نے موت کا ذائقہ چکھا. جسم قبر میں اور روح ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی. ہڈیاں، اچھا یہاں آپ نے جسم کی مثال دی کہ ہڈیاں اور گوشت آپس میں اعصاب کے ذریعے ملتے ہیں. یہ قانون الہی ہے. نور ایک بہت بڑا لفظ ہے لغت عالم میں. اسی نظام کی طرح نفس کو روح و بدن کے درمیان رابطہ قرار دیا گیا. یہ دونوں کا ترجمان ہے، دونوں کی صفات کا مظہر ہے. 5 عالم بتائے انہوں نے نفس کے، 5 عالم امر کے بتائے. لطائف نفس کا بھی ذکر کیا جس میں قلب، روح، سر، خفی، اخفا. پھر نفس ناطقہ کا بھی ذکر کیا. نفس، بدن، روح یہ ارکان ثلاثہ ہیں، ان کا مرکب ہے انسان. پھر جب مشہور حدیث آپ نے بیان کی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ اس وقت تک قابو میں نہیں آتا جب تک آپ اس کی معرفت نہ رکھیں. یہ واضح بات ہے. نفس کی صفات بیان کی مکیاولی اور چنگیز خان کی طرح حوالہ دیا کہ وہ نفس پرستی انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے، اور یہ بڑا چالاک ہے اور مکار ہے. ہر راستہ، ہر داؤ جانتا ہے. یہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھتا ہے. بدن کی خواہشات میں نفس اپنی خواہشات کو کیسے داخل کرتا ہے، یہ اس طرح مثال دی انہوں نے کہ مٹی کے پیالے کی بجائے سبز رنگ کے خوبصورت شیشے کے گلاس میں پانی چاہیے. بھائی پیاس تو مٹی کے پیالے سے بھی بجھ جائے گی، بلکہ پیاس تو چلو میں پانی لے کر پانی پینے سے بھی بجھ جائے گی. یہ سب کارآسانیاں ہیں جن کی وجہ سے اسے برا کہا گیا ہے. حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. اب یہاں برہانی صاحب نے جو نسخہ بیان کیا، نفس سے بچنے کے لیے دشمن کی پہچان ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد، وہی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ وحی کی روشنی میں انسان ہدایت حاصل کر کے نجات پائے. مبصرین نے سوالات میں خودی کے بارے میں پوچھا اور امتیاز صاحب نے میں مکانے کا نسخہ پیش کیا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ، آپ نے بہترین خطبہ عطا فرمایا. آپ پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں اور پروگرام کے منتظم محترم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ شریک حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کہ آج کا پروگرام پھر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت گھڑیوں میں، یہ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ حلقہ تصوف جب ہم نے شروع کیا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تصوف کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگوں کی توجہات اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، تو ہمارے پاس 2 صوفی سکالر جن کو میں کہتا ہوں اور حقیقت میں ڈیپتھ میں ہیں، فرید الدین مسعود صاحب اور ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ جو آج پروگرام کی صدارت فرما رہی تھی. تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تصوف کے میدان میں بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا ہوا ہے. تو یہ کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے طالب علم ہی ہمیشہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم سب کے استاد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے. تو اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. شاید یہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، محترم نوید ظفر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میں کل ان کو لنک تو بنا دوں گا. کل ہمارا ایک سیمینار ہو رہا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کا پنجاب میں، تو اس میں ہمارے منسٹر آف ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں. وہ ٹائم ہوگا 7 سے لے کے رات 10 ساڑھے 10 بجے تک. تو ممکنہ طور پر لنک تو میں بنا دوں گا اور کاروائی جو ہے وہ چلائیں گے ہمارے محترم میر افسر امان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں بھی خصوصی شرکت کی دعوت ہے آپ سبھی احباب.
बाकी नवीद जफर साहब को बाकायदा मैं लिंक भेज दूंगा क्लास कल की नशिस्त के हवाले से, फिर वो दोस्तों को भी अदा कर दें। बहुत शुक्रिया आपका भी और तमाम आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। इसी पे ख़त्म करते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, सब हज़रात का शुक्रिया।